حضرات مومنین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس وقت ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے قبلہ کے ساتھ۔ قبلہ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا نظریہ ہے، اس کو کس طرح سے اسلام دیکھتا ہے فضول خرچی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ فضول خرچی کی اسلام میں کافی مذمت ہے، اور حدیث اور روایات اور قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی سادہ سا موضوع ہے جس سے ہم نظر انداز کر جائیں، بلکہ قرآن کی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ آپ کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ گویا فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، دوست نہیں رکھتا ہے، یعنی پسند نہیں کرتا ہے، یعنی خدا ان سے نفرت رکھتا ہے، اس کا مطلب۔ اور خدا کسی سے نفرت کرے یا کسی کو پسند نہ کرے تو پھر اس کی رحمت کیسے اس کے شامل حال ہو سکتی ہے؟ تو آپ کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتا ہے کہ معاشرے میں جتنا وہ استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کو برباد کرتے ہیں۔ کھانے پینے تک ہی محدود نہیں ہے، کھانا پینا تو ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ایک مثال کے طور پہ۔ کسی بھی کام میں میانہ روی ایک اہمیت رکھتا ہے اسلام میں، کہ ہم اس چیز میں ایک میانہ روی اور بیچ کے راستہ انتخاب کریں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کریں اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کریں۔ میں قبلہ یہاں پر ایک بات اور جاننا چاہوں گا کہ اکثر ناظرین بھی کی نگاہوں سے بھی یہ باتیں دو چار ہوتی ہیں کہ شادیاں آج کل ہمارے کے بڑی وسیع ہو گئی ہیں، اور یہ بھی موضوع فضول خرچی میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ایسے مواقع پر جہاں پر ہمارے خوشی کے مواقع ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ، خاص کر کے شادی، اور اس میں دکھاوا بھی کافی شامل ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے خرچے ہوتے ہیں جو بیجا ہوتے ہیں، اسلام میں بالکل اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ فضول خرچی کے اب نام تو ہم نہیں لگ سکتے، لیکن بہت سے کام جو ہم شادیوں میں ہم کر رہے ہیں، دکھاوے کے نام پر، ایک اچھی شادی کے نام پر، لوگ یہ کہیں کہ ہاں کیا شادی کی، اور شہر میں ایسی شادی نہیں ہوئی۔ اسٹیٹس جو بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلی چیز تو کچھ دوسرے لوگوں پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ جن کے پاس اتنا نہیں ہے وہ اس کے لیے پھر کتنی انہیں مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بھائی جب سب کر رہا ہے تو انہیں بھی کرنا پڑتا ہے، نہ کریں تو سامنے والے لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یہ کچھ کیا نہیں کب کہا جاتا ہے؟ جب کچھ دوسرے کچھ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسرے بھی کچھ نہ کر رہے ہو تو کوئی نہیں کہے گا۔ تو یہ تمام جو کام ہم کر رہے ہیں، فضول خرچی جسے کہا جائے، اس کے برے اثرات دوسروں پہ پڑتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی انڈائریکٹ ہمارے کام سے متاثر ہوتی ہے، ان کے یہاں اختلاف پریشانیاں بڑھتی ہیں، وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت سے کام میں جتنا ہو سکے دکھاوے سے کام نہ لے، بلکہ اسلام نے جس چیز پر تکیہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھیں، وہ ہے ضرورت۔ آپ اپنے کاموں میں ضرورت کو مد نظر رکھیں، دکھاوے کو نہیں۔ آج جو معاشرہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ دکھاوے کی جانب۔ ہاں، ضرورت کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ دکھے گا کیسا، لگے گا کیسا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایک اہم چیز ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ضرورت کتنے میں پوری ہو جائے گی، ہمارا کام کتنے میں چل جائے گا۔ اکثر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس نگاہ سے دیں، ہم خود پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص معاشرہ بنانے میں اس کا انوالویشن ہوتا ہے، وہ انوالو ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ ایک ایک فرد سے ہی مل کے بنتا ہے۔ تو ہم جس طرف جائیں گے دوسرے اس سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں بھی آپ کے آگے پیچھے ایسا انہیں بھی لے کے چلنا ہے، اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے رویے انتخاب کرتے ہیں، فضول خرچی، بیجا خرچ کرنا، بیجا شو بازی کرنا، یا شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ کام کرنا۔ اب مثال تو ہم نہیں دے سکتے کہیں مولانا اس کے خلاف ہیں اس کے خلاف، مثال تو سجاوٹوں میں ہی لے لیجیے یا کھانے میں ہی لے لیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کھانے میں اتنے زیادہ آئٹم ہوتے ہیں کہ بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ویسٹ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو اتنی حاجت نہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ شادیوں میں کھانے تو کھا نہیں جاتے، آئٹم اتنا ہوتا ہے لیکن کھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں کھا جاتا؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔
آج ہی کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن شادی میں آدمی کو اندر سے یہ فیلنگ ہونے لگتی ہے کہ کیا کھائیں سمجھ میں کنفیوز ہو جاتا ہے. نہیں، کنفیوز کے علاوہ طبیعت بھی بھری ہوئی ہوتی ہے. ہاں کتنا سب دیکھ رہا ہے کہ کتنے آئٹم. اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بھی شو کرنا ہے کہ مختلف آئٹم ہیں، اور کچھ ایسا بھی کرنا ہے کہ لوگ زیادہ کھائیں نہ، تلی بھنی، زیادہ چکناہٹ، زیادہ مسالے. بھائی اس میں یہ بالکل ممکن ہے. ابھی ایک واضح بات ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو کہنے مطلب شادی سے لے کر زندگی کے دوسرے مسائل جو ہیں، جتنا ہو سکے ہم فضول خرچی اور بیجا خرچی سے بچیں. اسلام ہمیں اسی کی تاکید کرتا ہے، قرآن بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. گناہان کبیرہ میں ذکر کیا ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص فضول خرچی کرتا ہے، بیجا خرچ کر رہا ہے، تو یہ گناہان کبیرہ میں سے. البتہ دو عنوان ہیں شریعت میں، ایک ہے اسراف جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اور دوسرا عنوان ہے تبذیر یعنی بیجا خرچ کرنا. فضول خرچی کیا ہے؟ جہاں 10 خرچ ہونا چاہیے وہاں ہم 20 خرچ کریں تو یہ ہو گیا ہمارا فضول خرچی، یعنی ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں بے وجہ، یہ ہو گیا اسراف. بیجا خرچ کرنا یہ ہے کہ وہاں خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے ہم، اور پھر بھی ہم وہاں خرچ کر رہے ہیں. کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم وہاں پیسہ خرچ کریں. تو اب یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک بہت بڑا ڈسپلے لگا دیا، لوگوں کو مووی دکھا رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، تو یہ تو حرام بھی ہے اور یہ بیجا بھی خرچ ہے. اس کا کوئی یا کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، استعمال کے لائق ہے، ہم نے اسے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا، کسی دوسرے کو دینے کے بجائے کوڑے میں ڈال دیا، تو یہ تو برباد ہو رہا ہے، جبکہ وہ دوسرے کے کام آ سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اگر اپنی زندگی میں فضول خرچی اور بیجا خرچ سے بچے تو یقیناً ہمارا معاشرہ آگے جائے گا، ترقی کرے گا. اور ہمیں چاہیے کہ جس چیز کو قرآن نے گناہ کہا ہے، حدیث اور روایات میں جس کی مذمت ہے، اچھا تبذیر کے بارے میں بھی سخت مذمت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، آپ جو تبذیر نہ کریں یعنی بیجا خرچ، بیہودہ خرچ نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ بیجا خرچ کرتے ہیں، بیہودہ خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. بھائی شیطان کا بھائی ہونے کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ خدا کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، ابلیس کے راستے کو انتخاب کر رہے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کون تھا؟ وہ اپنے خدا کا کافر بندہ تھا، یعنی کفران نعمت اس نے کیا تھا، اس نے اس کی نعمتوں کو نہیں مانا اور اس نے انکار کیا اس کی اطاعت سے. تو ہم شیطان کے بھائی نہ بنیں اور بلکہ اللہ والوں کے دوست اور محب اور نیک بندے بنیں، اللہ والوں کے بھائی دوست بنیں، شیطان کے بھائی نہ بنیں، اس سے دوری کریں. یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی ہو تو قناعت ایک اہم ٹاپک ہوا کرتا ہے. قناعت کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں، کیونکہ جب ہم فضول خرچی سے بچتے ہیں، بیجا خرچی سے بچتے ہیں اور ہر چیز کو ضرورت کی مقدار خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو قناعت کہا جاتا ہے. حدیث میں ہے قناعت کے بارے میں بہت عجیب جملات حدیث میں ملتے ہیں کہ القناعۃ ثروۃ لا تنفد، قناعت ایک ایسی ثروت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں پیش آتا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ کماتے بہت ہیں، کہاں جا رہا ہے پتہ ہی نہیں، رو رہے ہیں پھر بھی، پریشان حال ہیں پھر بھی. اگر ان کی انکم دیکھی جائے تو اچھی خاصی انکم ہے، ایک مڈل کلاس فیملی سے زیادہ کی انکم ہے، لیکن پھر بھی رونا ہے، تسکین نہیں، ان کو تسکین نہیں ہے، پھر بھی رونا ہے. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، زندگی میں برکت، بات آئی تو عرض کرتے چلیں، زندگی میں برکت ایک اہم پوائنٹ ہے. مال دولت سب کچھ ہونے کے بعد اگر برکت نہیں ہے تو بیکار ہے. بعض کی زندگی میں ہمیں برکت نظر آئے گی، بہت زیادہ ان کے پاس انکم نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خوشحال ہیں، مطمئن ہیں، بابرکت ہیں. کیوں خوشحال ہیں؟ کبھی ہم نے اس میں سوچا، غور کیا؟ جبکہ ہم ان سے زیادہ کما رہے ہیں معاشرے میں، پھر بھی ہم پریشان ہیں، کیونکہ ان کے پاس قناعت ہے. وہ قناعت سے رہتے ہیں تو ایک ایسی ثروت ہے، ایک ایسا سرمایہ جو ختم نہیں ہوگا. اور اگر آپ کے پاس قناعت نہیں ہے تو آج 100 ہے تب بھی پریشان ہے، کل 500 ہوگا پھر بھی پریشان ہوں گے، پرسوں 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ پریشان رہیں گے. آپ کی زندگی میں قناعت نہیں ہے. تو قناعت کا معنی یہی ہے کہ آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو آپ کی درآمد و انکم کہلاتی ہے، اس کے اندر، جسے ایک ہمارے مثال مشہور ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیں،
تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کون سی ضرورت ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیں، ہم چادر کو بڑا کر لیں. تو اگر آپ چادر کو بڑا کر سکتے ہیں تو کریے، اسی کے اندر ہی رہیے. اگر کر سکتے ہیں تو آپ اپنی آمدنی بڑھائیے اور پھر دوسروں کا خیال رکھیے. آپ کے آس پاس غریب ہیں، غربا ہیں، مستحق ہیں. ہر فیملی میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں. اب آپ کی ضرورت جب خود کی پوری نہیں ہو رہی تو آپ دوسروں کی ضرورت پہ نظر کب ڈالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، خود ہی توقع کر رہا ہوں. بھائی آپ خود ہی پریشان ہیں، اور جب آپ قناعت سے کام لیں گے 2 4 10 آپ کا بچے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ دوسرے کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی پوری کر دیجیے. تو اس کے ایک مثبت پازیٹیو اثرات ہیں جو ہمارے سماج پہ پڑتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بیجا خرچی سے بچیں. گناہ بھی ہے، قرآن نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے. حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس 2 لباس ہے، ایک لباس گھر کا ہے جو گھر میں عام طور پہ استعمال کرتا ہے، اور ایک لباس باہر کا ہے جو پروگرام وغیرہ میں استعمال کرتا ہے یا کہیں جاتا ہے مہمانی. اگر وہ باہر کا لباس گھر میں پہن کے رہ رہا ہے تو یہ اسراف ہے. اس سے زیادہ وضاحت ہو بھی نہیں سکتی. اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ہوتا ہے بہت سے لوگ والدین ہی بچوں کو کپڑا دلا دیا، وہ بچے جو 1 2 پروگرام پہنے اس کے بعد گھر میں پہن کے استعمال کریں. یہ اسراف میں شمار ہوگا. اور دوسری پروگرام پڑا پھر نیا کپڑا دلائیے. یہ فضول خرچی اور اسراف میں شمار ہوگا. فضول خرچی اسراف کا مصداق ہے. جب امام معصوم خود یہ بات کہہ رہے ہیں تو اب اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. اب اسی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فضول خرچی یعنی کیا. تو کبھی کبھی معاشرہ ہمارا اس طرف جا رہا ہے، جو نہیں چاہتے وہ بھی انہیں بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو پہلے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کو کنٹرول کریں. اور جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، مومنین کا جو معاشرہ ہے، خاص طور پر جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو محب اہل بیت ہیں، جو دیندار ہیں، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بہت مومن انسان ہیں، ان کے درمیان کم سے کم یہ چیز تو آئیڈیل بنے کہ وہ قناعت سے کام لیں اور وہ جو ہے فضول خرچی نہ کریں اور دکھاوا نہ کریں اور ان چیزوں کو دوسروں کا خیال رکھیں. تب ایک اچھا درس دوسروں کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے فضول خرچی کے حوالے سے بہترین بیان قبلہ پیش کیا. یقیناً اور بہت سے موضوعات اس کے اندر اور بھی شامل حال ہوئے. بہرحال ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کے ساتھ. جب تک کے لیے دی اجازت. خدا حافظ والسلام.